اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 283۔ میں بتا رہا تھا اگلی آیت جو ہے نا، پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وَإِن، اور اگر تم سب ہو، یعنی تم لوگ اگر ہو، علی سفرن، اگر تم لوگ سفر میں ہو، ولم تجدو، اور تم موجود نہ پاؤ، وجدہ یوجدو، جس کو یجدو پڑھا جاتا ہے موجود پانا، ولم تجدو کاتبن، اور تم کسی کاتب کو موجود نہ پاؤ، لکھنے والے کو، فریحان، بس تم اس کو کہتے ہیں گروی رکھوانا کوئی چیز، تو گروی رکھوا دو مقبوضہ کوئی چیز، کوئی مقبوضہ مطلب جس پہ قبضہ ہو، تو جو بھی تمہارے قبضے میں کوئی چیز ہو اسے گروی رکھوا دو۔ یعنی اگر میں کسی سے کوئی چیز ادھار لے رہا ہوں اور اس وقت کوئی لکھنے والا گواہ کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے، تو میں اپنی کوئی چیز اس کے پاس گروی رکھوا دوں، یہ ہوتا ہے۔ فَإِن، پس اگر آمینہ، آمینہ کا مطلب امین بنائے، امانت دار بنائے، بعضکم، بعض تم میں سے، بعضاً بعض کو، اگر تم میں سے بعض کو امانت دار بنائے، فلیودی، تو وہ ادا کر دے، یودی ادا کرنا، ادا سے نکلا ہے، الذی وہ، تو وہ ادا کر دے، او تومینا، جس کے اوپر اس کو کہتے ہیں، جس کو امانت دار بنایا گیا، جس کو امین بنایا گیا، جس کے ذمہ امانت سونپی گئی ہے، امانتہ، تو وہ امانت کو ادا کر دے، واپس کر دے۔ ولیتق اللہ ربہ، اور ڈرے اس اللہ سے، وہ اس کا رب ہے۔ ولا تکتموا الشہادۃ، اور تم شہادت کو نہ چھپاؤ۔ ومن یکتمھا، اور جو بھی اس شہادت کو چھپائے گا، فإنہ، پس بے شک جو ہے، آثم، وہ گنہ گار ہے۔ عاصم ہے، یہ افاعل کے وزن پہ، اسم کہتے ہیں گناہ کو، عاصم گناہ گار، قلبہ دل کا، تو وہ دل کا گنہ گار ہے۔ واللہ، اور اللہ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، علیم، اسے جاننے والا ہے۔ یہ عاصم قلبہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گناہ ہوتے ہیں جو چھوٹے موٹے، جیسے ہم لغو قسم کی قسمیں کھاتے رہتے ہیں یا چھوٹے موٹے گناہ کرتے رہتے ہیں، تو وہ گناہ ہمارے عام کے روزمرہ کی نیکیوں سے جھڑتے رہتے ہیں، تو ان کا ہمارے دل پہ اثر نہیں ہوتا کہ ہمارے دل کو اندھیرے کی طرف، گمراہی کی طرف لے کر جائیں۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو دل کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں اور ہمارے دل کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال سب کو برباد کر دیتے ہیں، اور آخر کار ہمیں جہنم میں لے جاتے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے دل کے گناہ۔ تو وہ یہ جو شہادت چھپانا ہے، یہ اصل میں یہ شہادت کتنا بڑا معاملہ ہے، گواہی دینا، کہ دو معاملہ، دو مسلمانوں کے درمیان ایک معاملہ عدل انصاف سے طے پا رہا ہے، آپ کو گواہ بنایا گیا ہے، آپ کے اوپر اتنا یقین کیا گیا ہے، اور آپ بعد میں اس گواہی کو چھپائیں صرف ایک اس کے لیے، تھوڑے سے قلیل فائدے کے لیے، تو یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تو یہ دل کا۔ اچھا، میں بتا رہا تھا، سب سے پہلے اس آیت کا مفہوم بیان کر دوں، کہ جب بھی اگر تم سفر میں موجود ہو اور تم دیکھو کہ کوئی کاتب نہیں ہے لکھنے والا، تو ایک بندہ، میں اب اس کی مثال ایسے دیتا ہوں، ایک بندہ ہے لینے والا قرض، اور ایک ہے دینے والا۔ اب جو قرض لے رہا ہے، اب وہ جب دیکھتا ہے کہ آس پاس کوئی اور بندہ نہیں ہے لکھنے والا، تو وہ ایسا کرتا ہے، اپنی کوئی چیز اگلے بندے کو گروی رکھوا دیتا ہے۔ تو اتنی تو سمجھ میں آ گئی کہ اگر فریحان مقبوضہ، تو اسے چاہیے کہ وہ کوئی چیز گروی رکھوا دے۔ یعنی میں نے علی سے کوئی چیز لی ہے، تو علی کے پاس اپنا موبائل گروی رکھوا دیا مثال کے طور پہ۔ اب فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر امین بنایا جائے، یقین ہو جائے تم میں سے بعض پہ، تو فَلْيُوَدُّ الَّذِينَ أُوتُوا مِنَ أَمَانَتَهُ، یعنی اب مثال کے طور پہ ہم سفر میں تھے، جب ہم کسی ایک شہر میں پہنچ گئے، وہاں پہ ایک کاتب موجود ہے، وہاں پہ سارے نظام گواہ وغیرہ موجود ہیں، تب علی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ موبائل رکھے، اسے چاہیے وہ موبائل میرا مجھے واپس کر دے، یہ امانت ہے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو میں نے ادھار لیا تھا وہ ادھار امانت ہے، وہ ادھار امانت نہیں، بلکہ جو چیز میں نے گروی رکھوائی تھی وہ گروی رکھوائی ہوئی چیز امانت ہے۔ تو یعنی اسے چاہیے کہ وہ اپنی جو گروی، جو میں نے گروی اس وجہ سے رکھوائی تھی نا، کہ کوئی گواہ موجود نہیں تھا، کوئی کاتب موجود نہیں تھا، اب جب کاتب موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، تو علی کو چاہیے کہ وہ مجھ پہ یقین کرے، مجھ پہ اعتبار کرے کہ اب تو ہر چیز موجود ہے، تو وہ میری امانت جو اس نے گروی رکھوانے کے طور پہ لی تھی، میرا موبائل، وہ مجھے واپس کرے۔ تو یہ مطلب ہے اس چیز کا، یہ امانت اس کے پاس ہے، میرے پاس امانت نہیں ہے۔ وہ چیز جو ادھار جس نے دیا ہے، اس کے اوپر جو چیز گروی رکھوائی گئی ہے، وہ گروی رکھوائی ہوئی چیز امانت ہے۔ تو یہ آیت کا مطلب ہے، تو اللہ سے ڈرتا رہے، اور جو اس کا ڈر ہے، یعنی اب وہ اللہ سے ڈرے جس کے پاس کوئی چیز گروی رکھوائی گئی ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس گروی رکھوائی چیز کو نہ صرف حفاظت سے رکھے، کیونکہ اسے وہ امانت ہے نا، میں نے جو اسے واپس لینی ہے، جب اس کا پیسہ واپس کروں گا تو اسے وہ چیز واپس لے لوں گا، تو وہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کی مکمل حفاظت کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے، اور شہادت کو، گواہی کو نہ چھپائے۔
جو کوئی شہادت کو گواہی کو چھپائے گا تو وہ دل کا گنہ گار ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ لین دین کا معاملہ اس پہ اتنا اہم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں، سب سے پہلے کہا تھا کہ میں نے بتایا تھا کہ بندے ہی گواہ نہ ہوں تو ایک بندہ اور دو عورتوں کو گواہ بناؤ، سستی نہ کرو گواہی بنانے میں۔ اور پھر اللہ نے کہا اگر تم سفر میں ہو تو یہ نہیں کہا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اس پہ یقین کر لے کہ بعد میں یہ دے دے گا مجھے، کوئی نہیں، میں نے اعتبار کر لیا۔ اللہ نے یوں نہیں کہا، اللہ نے کہا کہ پھر کوئی چیز گروی رکھوا دیا کرو، کوئی چیز دے دیا کرو۔ یعنی سفر میں بھی جب کوئی کاتب، کوئی گواہ کچھ بھی موجود نہیں ہے، تب بھی یہ نہیں کہا گیا کہ بھی تم کوئی نہیں اعتبار کرو، ختم کرو، نہ لکھوایا کرو یہ، تب بھی یہ کہا گیا گروی رکھوایا کرو۔ یعنی اس لین دین کے معاملے میں، ادھار کے معاملے میں اس چیز کو اتنا اہم دیا گیا نا قرار کے بھی، یہ جو کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کے اوپر ظلم نہ کیا جائے۔ دیکھیں معاشرے کا نظام جو ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے ہمارا مذہب ہے، ہماری ذاتی عبادات ہیں، ہماری نماز ہے، ہمارا روزہ، یہ ساری چیزیں، اور ایک ہے معاشرتی نظام۔ دین جو ہے نا، دین معاشرتی نظام ہے جس میں ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے، کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا۔ اور جہاں بھی ہلکا سا شبہ بھی موجود ہے نا کہ کوئی حق مار سکتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کر سکتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ آخرت میں تو سزا ملنی ہی ملنی ہے، دنیا میں بھی ایسا معاملہ نہ طے پائے کہ کوئی کسی کا حق مار سکے، تو ایسا نظام بنا کے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا یہ ہم نے نہیں بنایا، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا نظام ہمارے اوپر، مطلب ہمیں دیا ہے، عطا کیا ہے۔ تو جب ایک بنا بنایا نظام موجود ہے کہ کوئی کسی کا حق مار رہے، یہ شک بھی نہیں ہے، یہ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی کہ اس سسٹم میں بھی کوئی کسی کا حق مار سکتا ہے، تو کیوں ہم اس کے اوپر عمل نہ کریں؟ مطلب یہ میں بار بار اس چیز پہ اتنا زور دے رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں کرتے، ہم اللہ کے احکام پہ عمل نہیں کرتے، ہم ان معاملوں میں سستی کرتے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم عمل کرنا چاہیے، تو ہی مطلب کوئی قرآنی سسٹم جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں لاگو ہوگا۔ پھر ہی کوئی بے ایمانی، فراڈ ہمارے معاشرے میں اتنا دھوکہ ہے، اتنا فراڈ ہے، اتنا ایک دوسرے کے مطلب اپنے فائدے کے لیے اگلے بندے کے اپنے لاکھوں کروڑوں کا نقصان کر دیتے ہیں قلیل فائدے کے لیے، تو وہ اس وجہ سے کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اسلامی نظام نہیں قائم کر سکے، ہم سسٹم نہیں سارا اسلامی کر سکے قرآن کا۔ تو یہ سیکنڈ لاسٹ رکوع سورہ بقرہ کا ختم ہوا، اب انشاءاللہ آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ ختم ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔